امجد علی خان صاحب دیکھیے اس وقت بھی آئی تھنک آپ اڈیالہ کے باہر ہی ہیں، بٹ ایشو یہاں یہ ہے کہ آج جو میں قومی اسمبلی کی یا سینٹ کے اندر جو تقریریں سن رہا تھا آج، اس میں میرے خیال میں پوائنٹ یہی سامنے آتا ہے کہ آپ 8 فروری 2024 کو چھوڑ دیجئے تو پھر شاید عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے آپ حکومت سے بات کر سکتے ہیں۔ پہلے ماحول آپ بھی وہ شاید آپ سے توقع کرتے ہیں کہ آپ اس کو بھول جائیں اور آگے چلیں۔ اچھا، سب سے پہلے منیب بھائی بات یہی ہے کہ مطلب اگر ریاض پہ ماحول مذاکرات کے لیے ہم نہیں بناتے تو میرے خیال میں مذاکرات کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے پھر، کیونکہ ہمیں پہلے سے پتہ ہے کہ کس طریقے سے کس طرح مذاکرات ہوں گے، اور پاکستان کی اگر آپ تاریخ کو دیکھیں تو مذاکرات کے ساتھ ساتھ اگر آپ احتجاج نہیں کرتے، جس طرح ایوب خان کے دور میں ہوا تھا، ایوب خان کو مذاکرات کے ذریعے کرسی سے نہیں ہٹایا گیا تھا، یا اس کے بعد اگر ضیاء الحق صاحب یا اس طرح مشرف صاحب کو اگر آپ دیکھیں تو مذاکرات کی آفر تو ہماری ہے، لیکن مذاکرات بامانی اور با اختیار لوگوں کے ساتھ اگر ہو تو مذاکرات نتیجہ خیز ہو سکیں گے، کیونکہ اگر آپ پارلیمان کو دیکھیں تو میرے خیال میں پارلیمان کی کارروائی جس طریقے سے چل رہی ہے اس سے بخوبی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ چیز مطلب سارا سینسرشپ یہاں پہ ہوتا ہے۔ پارلیمان کی تاریخ میں میرے خیال میں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ جنید اکبر خان نے ایک تقریر یہاں پہ کی تھی، وہ تقریر اب تک غائب ہے۔ اچھا، تو اتنی سینسرشپ، کیونکہ پارلیمان کے فلور پہ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن کوئی بندہ سینسر اس کو نہیں کروا سکتا، تو اگر یہ حال ہے تو اسی وجہ سے پہلے مذاکرات کا اگر ماحول بن جائے تو اس کے بعد میرے خیال میں مذاکرات اگر ہو تو زیادہ بامانی مذاکرات ہو سکتی ہے۔ دوسری بات، جس طرح بیرسٹر صاحب نے بات کی، نواز شریف صاحب جب آئے تھے 2005 میں 2007 میں تو نیشنل ریکانسیلیشن وہ NRO کے ذریعے نہیں آئے تھے وہاں سے، یہ تو میرے خیال میں، اور مسلم لیگ نون کی اگر آپ سیاست کو دیکھیں، میرے خیال میں سپریم کورٹ پہ حملہ، میرے خیال میں نہیں بلکہ یقینی طور پہ سپریم کورٹ پہ حملہ کس نے کیا تھا؟ سپریم کورٹ پہ حملہ مسلم لیگ نون ہی نہیں کیا تھا، اور جس طریقے سے انہوں نے پھر مطلب پاکستان کی تاریخ پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے بھری پڑی ہے، تو میرے خیال میں ان کیسز کو اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ہی کیسز ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کو جو سزا سنائی گئی تھی 1979 میں، ابھی جا کے سپریم کورٹ کو اندازہ ہوا کہ وہ ہم نے غلط کیا تھا، تو اسی طرح یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو میرے خیال میں اس کو پریمپٹ کرنے کے لیے انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے عمران خان کے ساتھ، ابھی دیکھیں ان کا بنیادی حق نہیں ہے کہ ان سے ملاقات ہو جائے، یہاں پہ یہ تقریباً 3 مہینے ہو گئی ہے ان سے کسی کی ملاقات نہیں ہو سکتی یہاں پہ، تو کیا یہ بنیادی حق کو یہ وہ نہیں کرتے، انکار نہیں کرتے اور ان کو ملنے نہیں دیتے؟ بٹ یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے امجد بھائی، جو بیسیکلی پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے ان کے ساتھ جو نہیں، بٹ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی پولیٹیکل وکٹمائزیشن، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں کوئی معافی دی جائے، ہم یہ کہہ رہے کہ فری اینڈ فیئر ٹرائل۔ نہیں، وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، بٹ مسئلہ یہ ہے جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی تاریخ ہے وہ تو انہوں نے ابھی ملک صاحب نے بھی کہا کہ وہ ان کے لیڈرشپ کے ساتھ ہوا، آپ یہ کہہ رہے ہیں آپ کی لیڈرشپ کے ساتھ ہوا، بھٹو صاحب کی مثال آپ نے دی، اس سے پہلے کی مثالیں بھی آپ نے دی، بٹ دس ہیز ٹو اینڈ سم ویئر، یہ کسی نہ کسی جگہ جا کر تو رکے گا نا۔ تو آج اگر آج وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ 2024 کا جو احتجاج ہے آپ کا، یا جو آپ کا بنیادی مدعا ہے، آپ اس کو بھول کر آگے چلیے، تو پھر شاید عمران خان صاحب کی رہائی کے چانسز برائٹ ہو جاتے ہیں، بہتر ہو جاتے ہیں، جو آج مجھے رانا ثناء اللہ صاحب کی گفتگو سے بھی اندازہ ہوا ہے۔ تو کیا آپ یہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں، وہ میرے خیال میں ان فیصلوں کا اختیار محمود خان اچکزئی صاحب اور علامہ ناصر عباس صاحب کو دیا گیا ہے۔ اگر ان کے ساتھ وہ انفارملی بیٹھ کے، جس طرح ہماری پہلی بھی بات ہوئی تھی کہ مذاکرات سے پہلے انفارملی اگر ہم بیٹھ کے اس کے جس طرح TORs بناتے ہیں تو اس میں بھی بات ہو سکتی ہے، وہ بڑے بیٹھ کے وہ بات کرے، لیکن مذاکرات ہی میرے خیال میں واحد حل ہے۔ اگر احتجاجیں یہاں پہ ہوتی ہیں تو وہ صرف اسی وجہ سے کہ مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھ کے یہ سارے مسائل حل ہو، اور اس کے متعلق بھی ہم بڑے کانفیڈنٹلی کہہ سکتے ہیں کہ جب تک پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے ان مسائل کا حل نہیں نکالتی تو میرے خیال میں ان مسائل کا حل کسی اور کے پاس ہے ہی نہیں سوائے پولیٹیکل پارٹیز کا، اور میرے خیال میں اپوزیشن سے زیادہ ضرورت اس بات کی حکومت کو ہے
کہ اگر یہاں پہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو، یہاں پہ رول آف لا نہ ہو، تو نہ معاشی نظام یہاں پہ ٹھیک ہو سکتا ہے اور نہ ہی یہ حکومت یہاں پہ چلا سکیں گے. تو ہونا ہی چاہیے کہ یہ بڑے دل کا مظاہرہ کرے اور یہ ہاتھ آگے بڑھائے. الٹا اپوزیشن والے فلور آف دا ہاؤس پہ ان کو کہتے ہیں کہ آؤ مذاکرات کریں، یہاں پہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی لائیں. پولیٹیکل اسٹیبلٹی اگر آئے گی تو یہاں پہ معاشی ترقی بھی ہوگی، یہاں پہ پاکستان بھی آگے بڑھے گا. اب اگر آپ دیکھیں پچھلی ان سالوں کو، یہ عمران خان کی حکومت میں جی ڈی پی گروتھ جو تھی وہ تقریباً 6%، ابھی آپ دیکھیں وہ 3% ہے. مہنگائی کا موازنہ آپ کریں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت مہنگائی کتنی تھی، اب مہنگائی کتنی ہے. یا جس طرح پاورٹی آپ دیکھیں، مطلب اکارڈنگ ٹو ورلڈ بینک وہ 45 پہ چلی گئی ہے، اس وقت 21%. تو یہ سارے انڈیکیٹرز اس طرف انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ آپ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے ساتھ ایک ملک کو آگے نہیں بڑھا سکتے. اور یہ تو میرے خیال میں حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آ کے اور ان مسائل کا حل نکالے. بٹ that's a fair point. بٹ ملک صاحب بات یہ ہے کہ اگر یہ، کیونکہ آپ کولیگز ہیں، امجد علی خان صاحب بھی آپ کے کولیگ ہیں، ایشو یہ ہے کہ اگر رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ 2024 کی بات کریں گے تو ہم 18 کی کریں گے، اور اگر واقعی مجھے امجد علی خان صاحب کی گفتگو سے یہ لگا ہے کہ وہ کہتے ہیں اگر جو اچکزئی صاحب یا علامہ صاحب اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو کوئی ایشورنس تو آپ کو دینی پڑے گی. آپ اگر اس بات پر رہیں کہ یہ تو بڑی بچگانہ فرمائش ہے کہ عمران خان کو رہا کر دیں، ہم کیسے رہا کر دیں، ہمارے اختیار میں تو نہیں، تو عدالت نے کرنا ہے. دوسری جانب آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ کریں کہ یہ 2024 کے اپنے بنیادی سٹانس سے ہی دستبردار ہو جائیں، تو پھر کاہے کے مذاکرات ہوں گے ملک صاحب؟ کوئی نہ کوئی چیز تو آپ کو بھی ماننی پڑے گی. دیکھیں منیب صاحب، بڑی خوبصورت اور اچھی باتیں کی ڈاکٹر صاحب نے، اور ڈاکٹر صاحب بالکل میرے کولیگ ہیں، اور انہوں نے جو بات کی ہے، انہوں نے تو خود ہی حکومت کی بات پہ سٹیمپ آف اپروول لگا دی ہے. انہوں نے تو خود ہی کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں بات کریں. پہلے شروع کہاں سے ہوا؟ شروع ہوا جی ان سے کیوں بات کریں، ہم صاحب اقتدار لوگوں سے بات کریں گے، ان سے بات کریں گے، پھر اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا جی پولیٹیکل پارٹی سے ہم نے کوئی کسی قسم کی سیٹنگ نہیں کرنی، کوئی بات نہیں کرنی، ان کے پاس تو اختیار نہیں ہے. پھر اس کے بعد ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھنا ہے. اور اس سے پہلے کیا کہا گیا؟ اس سے پہلے کہا گیا جی کچھ سی بی ایمز ہونے چاہیے، کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہونے چاہیے. اچھا یہی میجر کر کے دکھا دیں کہ اپوزیشن لیڈر دونوں ہاؤسز میں جو ہیں وہ تعینات ہونے چاہیے اور ان کی اپروول ہونی چاہیے. وہ بھی اپنے پروسیس سے گزرا سارا معاملہ. ہاں وہ ڈیلے کا شکار ضرور ہوا جسے میں کنڈون نہیں کرتا، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ کم از کم دونوں جو صاحبان ہیں، جو اپنے اپنے ہاؤسز کے کسٹوڈینز ہیں، انہوں نے پورا ایک پروسیس ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ فالو کیا، کیونکہ یہ خود لٹیگیشن میں گئے ہوئے تھے، خود ڈیلے کریٹ کیا انہوں نے. اور اس کے بعد جب وہ ایبسولوٹ ان کی سیٹسفیکشن ہوئی تو پھر اس کے بعد آج دیکھیں نوٹیفیکیشن دونوں ہاؤسز میں اپوزیشن لیڈر موجود ہیں، یہ بھی سی بی ایم پورا ہو گیا. اس کے بعد اچکزئی صاحب جن کو مینڈیٹ دیا گیا ہے، وہ یہ خود کہتے ہیں، جس ہاؤس کے میں اور ڈاکٹر امجد علی صاحب ممبر ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ میں بالکل اس بات کو آگے بڑھاؤں گا اور بات چیت ہونی چاہیے. تو پھر کتنی دفعہ اور ہم دعوت دیں؟ آج رانا ثناء اللہ صاحب نے خود دعوت دے دی، وزیر اعظم دعوت دے چکا، میں دعوت دے چکا، ہم سب دعوت دے چکے، اور ہم کہتے ہیں کہ بامانی آپ مذاکرات کریں. لیکن اس کے لیے دیکھیں نا، تالی تو دو ہاتھ سے بجے گی. یہ تو نہیں ہو سکتا حکومت بار بار کہے اور وہ دوسری طرف سے جو ہے وہ بھی کہیں کہ جی بالکل سیاسی جماعتوں سے ہی اور سیاستدانوں سے ہی مذاکرات ہونے چاہیے. لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار تو پھر پارلیمان ہے نا، پارلیمنٹ میں ہی اور پارلیمان میں ہی آپ کو مذاکرات شروع کرنے. تو اسپیکر سب سے میرے خیال سے جو ہے وہ ایک ریشنل کے ساتھ اور ایک ثالثی کے طور پہ، ایک فیسیلیٹیٹر کے طور پہ وہ سامنے پہلے بھی آ چکے ہیں، ابھی بھی ہیں، انہوں نے آفر بھی کیا. ہمیں چاہیے کہ وداؤٹ اینی ڈیلے ہم وہاں پہ بیٹھیں اور اسی کمیٹی روم میں وہیں سے بات کو جوڑیں. اور جہاں آپ نے 24 اور 18 کی بات کی، میں اس پہ ضرور واضح کر دوں کہ دونوں جو فریقین ہیں ان کی پوزیشنز وہاں پہ موجود ہیں. ان کی اگر 24 کی موجود ہے تو ہماری 18 کی موجود ہے. اور یہ ہم نہیں کہتے اس کا بہتر حل کیا ہے، میں نے وے فارورڈ بھی دیا. منیب صاحب، اصل بون آف کنٹینشن تو الیکٹورل ایشوز ہیں نا، الیکٹورل ریفارمز کے اوپر بات کرنا ہے. تو تمام سیاسی جماعتیں متفق ہیں، متحد ہیں کہ جب 2017 میں ہم الیکٹورل ریفارمز لے کے آئے اور 100 سے زائد میٹنگز ہوئیں اس کی، تو وہاں پہ بالکل یونانیمسلی تمام چیزوں کو ڈیسائیڈ کیا گیا. پھر کیوں وائلیشن کی گئی 18 کے الیکشن میں آر ٹی ایس آر ایم ایس بٹھا کے؟ بٹ دے ہیو دی سیم، ان کے پاس بھی رائے صاحب ان کے بیٹھ کے ہی نکلے گا. بٹ بات یہ ملک صاحب، ان کے پاس بھی ایک لمبی فہرست ہے نا کہ 2024 کے اندر جو کچھ ہوا. تو آئی تھنک وہ تو پھر شاید جو لڑائی ہے اس حوالے سے یا جو تنازع ہے وہ تو بڑھ جاتا ہے.